السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ملک عمران آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان نے ایک دفعہ پھر پورے ملک میں ہلچل مچا دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جس رجیم چینج کا حوالہ دیا ہے اور اپنی حکومت کے دوران جو لیٹر اڑا کر جلسوں میں دکھا رہے تھے وہ در حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام کامران شاہد کے سامنے کیا۔ اس بات کا اعتراف کیا کہ وہاں پر ایسا کوئی لیٹر ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی دھمکیاں امبیسی اور سفیروں کو ملتی رہتی ہیں، لیکن عمران خان نے اس کا نام رجیم چینج کا نام لے کر اپنا اور ہمارا ملک میں نام بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے مکمل تحقیقات کرائی۔ ہمارا ایک آپریشنل سسٹم ہوتا ہے جس میں ہماری ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں، جس میں ہمارے ادارے انوالو ہوتے ہیں۔ ہم نے سب تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ امریکہ نے ایسی کوئی سازش نہیں کی ہے جس کی وجہ سے عمران خان اپنی حکومت کا جانے کا رو رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج کی سازش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ کہتا چلوں کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں 2 کانفرنس نیشنل سیکیورٹی کی جس میں انہوں نے اس لیٹر کو پبلش کیا اور ان کے سامنے رکھا۔ ان کا سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک دھمکی امیز خط ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خط یا ان لوگوں کی وجہ سے اس ملک میں سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری ایجنسیاں مضبوط ہیں اور ادارے اپنا کام کرنا جانتے ہیں۔ لیکن اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایس پی آر کا ایسا بیان آنا یقیناً عمران خان کی سیاست کے لیے اب ایک دھچکے کا ثبوت ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر اپنے گھر بنی گالہ میں بیٹھے ہیں اور ان کے تمام اراکین نے استعفیٰ دے دیا ہے، ماں سوائے ان کے جنہوں نے ان کے ساتھ بغاوت کی۔ وہ آج اپوزیشن لیڈر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 25 یا 30 جتنے بھی ہیں، جن میں راجہ صاحب تو ویسے بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر آنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس قسم کی حرکت کر کے اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر لگا دیا ہے۔ آپ کو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جس رجیم چینج کا وہ عمران خان صاحب نعرہ لے کر عوام میں گئے تھے اور عوام میں اس کی پذیرائی ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ادارے اپنی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ عوام کا ماننا ہے کہ واقعی امریکہ کی سازش ہوئی۔ اگر عوام اس چیز کو تسلیم کر لے تو یقیناً اس کا سب سے بڑا کریڈٹ سازش کا فوج کو جاتا ہے کہ فوج اس میں انوالو ہوئے بغیر تو حکومت گر ہی نہیں سکتی۔ اب یہ بیانیہ یکدم ڈی جی ایس پی آر کا آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے اپنی پوزیشن واضح کرنی شروع کر دی ہے اور وہ کسی قسم کا اپنے اوپر دباؤ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو بجٹ ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم نے اس بار بھی بجٹ 100 ارب ڈالر سے کم لیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کی حالات اس وقت اس نہج پہ ہیں کہ ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ان کو ہماری جو سیاسی جماعتیں ان کو کسی قسم کا کدھر سے بھی ریلیف نہیں مل رہا، نہ ابو ظہبی، دبئی، یو اے ای، شارجہ اس طرف سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی ان کو جھنڈی کرائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ واقعی رجیم چینج کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہماری فوج اس بات کو ان کی سپورٹ میں ہے کہ یہ جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں آئی ہیں یہ باقاعدہ عدم اعتماد کی وجہ سے ہی آئی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آئی ہوتی تو یقیناً یہاں پر مہنگائی نہ ہوتی، بلکہ یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اپنے کیسز معاف کرانے آئی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ فوج کے بھی کیسز کچھ ایسے ہیں جو امریکہ یا کسی اور بڑی اداروں یا ایجنسیوں کے پاس ہوں، جن کو اگر سامنے لے کر آیا گیا تو یقیناً فوج بھی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی سلامتی کو بہتر جانتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دیا اور عمران خان کو اس جنگ میں اکیلا کر دیا۔
عمران خان جو جنگ لڑ رہا تھا وہ عوام کی دفاع کی، عوام کی باوقار زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ غلامی کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کی فوج شروع سے ہی غلامی کا نتیجہ ہے، اور اس کے برعکس ہمیں اب بھی دیکھا جائے تو ہم غلامی کی زندگی ہی جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1965 میں امریکہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، 1971 میں 2 ٹکڑے ہونے میں بھی فوج اور امریکہ ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ رجیم کی چینج کے بعد اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فوج اس وقت عمران خان کو سپورٹ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے۔ شاید امریکہ کا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہوں، کچھ ایسے جرنیل، کپتان، میجروں کے جن کے پاس 2 نمبر پیسہ اور انہوں نے وہاں پر بزنس کیا ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو وہ چیزیں شیئر کی ہوں پاکستان آرمی سے، جس کی خوف کی وجہ سے پاکستان آرمی ڈر اور گھبرا گئی ہو، اور انہوں نے سیاست سے یا اس رجیم چینج میں حصہ ڈالنے کی کوشش میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہو۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ روسیہ کی طرف سے جو اس وقت پاکستان کے لیے بیانات آ رہے ہیں وہ یقیناً قابل دید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا، صرف یہ گیم کے حصے ہوتے ہیں۔ پیوٹن نے اس وقت بھی پاکستان کو 45% آئل اور % آئل میں بچت آئل میں انہوں نے دینے کی کہا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹ میں بھی انہوں نے بھی کہا ہے 30 سے 35% مزید سستی پاکستان کو ہر چیز دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر فوج اس طریقے سے رجیم چینج کا حصہ نہیں ہے تو پھر آخر ترقی پذیر ممالک میں سیاست کا پلڑا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی مزید اپڈیٹ دیں گے کل ڈی جی ایس پی آر کے بیان کے بعد پاکستان کے حالات میں اور سیاست میں مزید کشیدگی آئے گی، جس کا آنے والے دنوں میں اثرات نظر آنے شروع ہوں گے۔ آپ دیکھ